محبت میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقتیں ہیں۔ اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، 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 اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، 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 دریا بھی ہے مصروف ثنا، اللہ 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 ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان، 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 قرآن کے لفظوں کی صدا، اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ ہو اللہ 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 اشجار کے پتوں نے کہا اللہ اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، صلی علی نبینا صلی علی محمد
دن وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، وہ سویلا، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، تیرے دن باہر پھرتے ہیں، تیرے دن باہر پھرتے ہیں، وہ سویلا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ سویلا آحق العیش تو کیے ہم نے، آحق العیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، وہ سویلا ہر چراغ بازار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں،
میں اس گلی کا میں تو اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سویلا اور پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں وہ سویلا اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مسجد میں موجود اسلامی بھائی اعتکاف کی نیت بھی فرما لیں نویت سنت الاعتکاف پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے حد برکتیں ہیں چنانچہ ارشاد ہوا کہ جس کا مضمون ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رجب المرجب کے پربہار دن جاری ہیں اور خوش نصیب عاشقان رسول ان ایام میں روزے رکھتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں یاد خدا و مصطفیٰ میں اپنے شب و روز بسر کرتے ہیں آج بھی افطار اجتماع کا سلسلہ اسی ترکیب کی ایک کڑی ہے کہ خوش نصیب عاشقان رسول نے روزہ رکھا اور اب افطار کا وقت قریب ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے چند مدنی پھول اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ احزاب آیت نمبر 41، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو۔ سبحان اللہ۔ تفسیر صراط الجنان میں اس مبارک کلام کے تحت، اس مبارک آیت کے تحت جو تفسیر کے مدنی پھول ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ اس آیت میں ایمان والوں کو کثرت کے ساتھ اللہ کریم کا ذکر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ذکر میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اللہ پاک کی حمد اور بڑائی بیان کرنا وغیرہ داخل ہے، اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے ایک مراد یہ ہے کہ صبح ہو یا شام، سردی ہو یا گرمی، تمام اوقات میں اللہ پاک کا ذکر کرو۔ یوں ہی تم خشکی میں ہو یا سمندر میں، ہموار زمین پر ہو یا پہاڑوں پر، تمام جگہوں میں اللہ پاک کا ذکر کرو۔ اسی طرح تم مسافر ہو یا نہ ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، کھڑے ہو یا بیٹھے ہو، یا کروٹ کے بل لیٹے ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ عبادت میں اخلاص کے ذریعے عبادت قبول ہونے کی اور عبادت کی توفیق ملنے کی دعا کر کے اللہ کا ذکر کرو۔ گناہوں سے باز آ کر اور ان سے توبہ و استغفار کر کے اللہ پاک کا ذکر کرو۔ نعمت پر اللہ کا شکر کر کے اور مصیبت پر صبر کر کے اللہ پاک کا ذکر کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ احادیث طیبہ میں اللہ پاک کا ذکر کرنے کی بہت سی دینی اور دنیاوی برکات بیان کی گئی ہیں۔ یوں ہی علماء کرام نے اپنی کتابوں میں اس کی بہت سی برکات بیان کی ہیں۔ آئیے ان میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں صراط الجنان سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کا ذکر کرنا اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں، ذکر کرنے والے کو اللہ پاک یاد فرماتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلاتا ہے۔ بندے اور جہنم کے درمیان ذکر اللہ آڑ بن جاتا ہے۔ ذکر کرنے والا قیامت کے دن کی حسرت سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہ خود بھی سعادت مند ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی سعادت سے سرفراز ہوتا ہے۔ کثرت سے ذکر کرنا بدبختی سے امان ہے۔ کثرت سے ذکر کرنے والے بندے کو قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں افضل اور اعلیٰ درجات حاصل ہوں گے۔ اس کے دل پر اطمینان، سکینہ، سکون نازل ہونے اور رحمت چھا جانے کا سبب ہے۔ گناہوں اور خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ اللہ پاک کے ذکر کی برکت سے بندے کا نفس شیطان سے محفوظ رہتا اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ غیبت، چغلی، جھوٹ اور فحش کلامی سے زبان محفوظ رہتی ہے۔ ذکر اللہ پر مشتمل کلام بندے کے حق میں نفع بخش یعنی فائدے مند ہوتا ہے۔ ذکر دنیا میں، قبر میں اور حشر میں ذکر کرنے والے کے لیے نور ہوگا۔ یہ دل سے غم اور حزن کو زائل کر دیتا ہے، دل کے لیے فرحت اور سرور کا باعث بنتا ہے، دل کی حیات کا سبب ہے، دل اور بدن کو مضبوط کرتا ہے، چہرے اور دل کو منور کرتا ہے، دل اور روح کی غذا ہے، دل کا زنگ دور کرتا ہے، دل کی سختی کو ختم کرتا ہے، بیمار دلوں کے لیے شفا کا باعث ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ کی طرح ہے اور نہ کرنے والا مردہ کی طرح ہے۔ ذکر آسان اور افضل عبادتوں میں سے ہے۔ ذکر کرنے سے اللہ پاک کی اطاعت پر مدد ملتی ہے، مشکلات آسان ہوتی ہیں، تنگیاں دور ہوتی ہیں، فرشتے ذکر کرنے والے کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں۔ اللہ پاک اپنے فرشتوں کے سامنے ذکر کرنے والوں کے ذریعے مباحات فرماتا ہے۔
کثرت سے ذکر کرنے والا منافق نہیں ہو سکتا، بندوں کے دل سے مخلوق کا خوف نکال دیتا ہے۔ ذکر شکر کی بنیاد ہے، ذکر کرنا رزق ملنے کا سبب ہے۔ ذکر میں مشغول رہنے والا مانگنے والوں سے زیادہ اللہ پاک کی عطا پاتا ہے۔ کثرت سے ذکر کرنا فلاح و کامیابی کا سبب ہے۔ ہمیشہ ذکر کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ ذکر کے حلقے دنیا میں جنت کے باغات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کی برکتیں خوب نصیب فرمائے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے، بلکہ ان گنت لا تعداد بے شمار دفعہ احسان ہے، اور اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دعوت اسلامی کا یہ پیارا مدنی ماحول عطا فرمایا کہ جس ماحول کی برکت سے الحمدللہ ہمیں ذکر الہی کرنے کے مواقع اکثر میسر آتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، صبح فجر میں جگانے سے لے کر اور صلاۃ التوبہ کے معمولات ہوں، نیک اعمال کے ذریعے الحمدللہ رب العالمین، قافلوں کے ذریعے، درس کے ذریعے، اللہ کی رحمت سے مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے، نیکی کی دعوت دینے کے ذریعے سے، قافلوں میں سفر کرنے کے ذریعے سے، یہ سب بہترین ذکر کے مواقع ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس نیک ماحول کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہیں۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ انشاءاللہ اول تا آخر شرکت کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ توفیق دے تو مہینے میں کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر کے دنیا اور آخرت کی خوب برکات حاصل کیجئے انشاءاللہ۔ جن جن کی نیتیں بنتی ہوں سب کہیں انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی چاہیں تو یہ نیتیں ضرور فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ اب انشاءاللہ ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں، وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو مل کر پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو روزہ داروں کے افطار کی برکت سے، رب کی رحمت سے انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہم سب کے پروردگار، اے ہم سب کے پالنہار، اے ہم سب کے کردگار، اے ہم سب کے الہ، اے ہم سب کے مالک، اے ہم سب کے خالق، اے ہم سب کے رازق، اے ہم ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے، اے ہمارے عیبوں کو چھپانے والے، ایک گندے کرتوت کرنے کے باوجود ہمارے چہروں کو سیاہ نہ کرنے والے، اے ہم پر لطف و کرم کرنے والے، بن مانگے ایمان کی عظیم ترین نعمت دینے والے، اسلام کا عظیم ترین شرف عطا کرنے والے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنانے والے، تیرا کروڑ احسان، تیری جس قدر حمد بجا لائیں، تیری بارگاہ میں جس قدر شکر کرے مولا یہ کم ہے۔ اے اللہ، ہم تیری تمام تر نعمتوں پر شکر بجا لاتے ہیں، اور اس تمام نعمتوں کے نتیجے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم تیری طاعت کرتے، تیری بندگی کرتے، فقط تیری ہی عبادت میں اپنے وقت کو صرف کرتے، مگر افسوس گناہوں کا ڈھیر سر پر ہے، صبح و شام دن رات تیری نافرمانی پر گویا کہ کمر بستہ ہیں۔ نامہ اعمال میں کہیں نماز قضا کرنے کا گناہ، کہیں رمضان کے روزے ترک کرنے کا گناہ، کہیں جھوٹ بولنے کا گناہ، کہیں غیبت کرنے کا گناہ، کہیں چغلی کھانے کا گناہ، کہیں بدنگاہی کرنے کا گناہ، کہیں بد اخلاقی کرنے کا معاملہ، اور نہ جانے کیا کچھ تیرے حق اور تیرے بندوں کے حقوق تلف کرنے کا معاملہ۔ الہ العالمین عز و جل ہم سر انجام گویا کے دیے ہوئے ہیں۔ الہ العالمین، افطار کا وقت ہے،
تیرے خوشبخت بندوں نے فقط تیری رضا کے لیے رجب کے روزے اختیار کیے ہیں۔ اے اللہ ان رجب کے عبادت گزاروں کا صدقہ، ان رجب کے تہجد گزاروں کا صدقہ، ان رجب کے تیری یاد میں تڑپنے والے، مچلنے والے، بلکنے والے، مناجات کرنے والے، دعائیں کرنے والوں کا صدقہ مولا ہم سب کی بے حساب بخشش فرما دے، ہم سب کی بے حساب بخشش فرما دے، ہم سب کی بے حساب بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے، ہمارے پیر و مرشد کی بخشش فرما دے، ہمارے اساتذہ کی بخشش فرما دے، ہمارے رحم کے رشتوں کی بخشش فرما دے، ہمارے ننیال کی، ددیال کی، سسرال کے تمام مرحوموں کی، زندوں کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی، بچوں کی بے حساب مغفرت فرما دے، ہمارے پڑوسیوں کی بے حساب مغفرت فرما دے، تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی بے حساب مغفرت فرما دے، آقا کی ساری امت کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما، ہم سب کو نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، متقی بنا دے، فرما بردار بنا دے، سچا پکا عاشق رسول بنا دے، وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے، ان کاموں سے بچا لے میرے مولا جن میں تیری ناراضی پوشیدہ ہے، بالخصوص پروردگار ہمیں فرائض علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں تمام مردوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو اسلامی بین مدنی چینل پر ہیں انہیں بھی اپنے گھروں میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں حسن اخلاق عطا فرما، ہمیں حسن سلوک عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی نصیب فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں فراخی نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب و طاہر رزق عطا فرما، صاحب روزگار اسلامی بھائیوں کے رزق حلال میں خیر و برکت کا نزول فرما، جن گھروں میں جوان بہن بیٹیاں ہیں انہیں نیک رشتے عطا فرما، جو بہن بیٹیاں خیر سے اپنے گھروں کو رخصت ہوئی اے اللہ انہیں شوہروں کی بد اخلاقی اور سسرال کے ظلم و ستم سے محفوظ فرما، عالم اسلام پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، الہ العالمین جو مانگ سکے ہیں اس پر بھی رحمت کی نظر ہو، اور جو نہیں مانگ پائے اور ہمارے حق میں بہتر ہے اس پر بھی رحمت کی نظر فرما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیدرآباد اور اس کے اطراف میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، وہ عاشقان رسول کے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ آگے بڑھیں اور افطار کی ترکیب فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صرف افطار والوں کے لیے تو نہیں ہے، اگر صرف افطار والوں کے لیے ہاں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے کریم پروردگار، اے پالنہار، اے کردگار، روزہ رکھنے والے عاشقان رسول کی اس افطار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کا سارا دن فقط تیری رضا کے لیے بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اور جائز کاموں سے بچے رہنا اپنی جناب میں قبول فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیاری بھوک کے صدقے مولا ان کے اس عمل کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی بے حساب بخشش فرما، ہمارے ماں باپ کی بے حساب بخشش فرما، ہمارے پیر و مرشد کی بے حساب بخشش فرما،
ہمارے استادوں کی بے حساب بخشش فرما، تمام اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کی بے حساب بخشش فرما، دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی ہم سب کا مقدر فرما، دونوں جہاں کی برکات سے ہم سب کو حصہ عطا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کر، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کر، ہم اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعاؤں میں افطار کی ریقتیں ہیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں،